سب سے اہم خبر یہ ہے جو میں ابھی تک آپ سے شیئر نہیں کر سکا تھا، آپ نے ٹی وی پہ دیکھ بھی لیا ہوگا کہ قاضی امین صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے اور انہوں نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ میں نے بہت دن پہلے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ سپریم کورٹ میں جو ایک سیٹ خالی ہوئی تھی جب ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہوئے تھے، ان کے بعد ایک جج کو سپریم کورٹ میں لانا تھا، لیکن اگر آپ سینیئرٹی وائز دیکھتے ہیں تو اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں سردار شمیم صاحب، ان کو لایا جانا چاہیے تھا، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اور جو کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ سردار شمیم کی بجائے قاضی امین صاحب جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر ریٹائر ہو گئے تھے، ان کو سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، جس میں ایک تو وجہ یہ بھی ہے خیر کہ قاضی امین صاحب بہت لائق جج ہیں، بہت لائق فوجداری مقدمات کے جج ہیں، اور سردار شمیم صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اب جب تک ہمارے پاس یہ کنفرم خبر نہ ہو ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے ذرائع یہ ضرور بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ چیز ایک تشویش پائی جاتی ہے، جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے معاملات چل رہے ہیں، ہفتے کی چھٹی کے باوجود حمزہ شہباز کو ریلیف مل جاتا ہے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی وہ جو بسمہ ہے جو متاثرہ بچی ہے وہ 4.5 گھنٹے تک چیمبر کے باہر بیٹھی رہتی ہے، سردار شمیم صاحب کے وہ ملتے نہیں ہیں، اور پھر جس طرح سے ضمانتیں بانٹی جا رہی ہیں ایک بینچ کے ذریعے، میرٹ پہ دی جا رہی ہوں گی لیکن بانٹی جا رہی ہیں، وہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے ججز میں ضرور تشویش پائی جاتی ہے۔ اور جب یہ فیصلے سارے اوپر آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ میں ان فیصلوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو ہائی کورٹ کر رہی ہے، چاہے وہ ثانیہ ماڈل کی جے آئی ٹی کو سسپینڈ کرنے کا معاملہ ہو یا بہت سارے کرمنلز کو بیل دینے کا معاملہ ہو۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے بھی لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کے حوالے سے ریمارکس آئے، پھر اس کے بعد آپ نے عظمت سعید شیخ صاحب کا بھی دیکھا کہ عظمت سعید شیخ صاحب نے جب یہ کہا ایک وکیل صاحب سے کہ اونچی آواز میں بات مت کریں، یہ لاہور ہائی کورٹ نہیں ہے جہاں پہ آپ دباؤ ڈال کر شور مچا کر اور اپنے حق میں فیصلے لے لیتے ہیں۔ پھر میں نے وہ بھی آپ کو تفصیل سے 2 بار بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے عظمت سعید شیخ صاحب نے جب ایک وکیل صاحب کو کہا کہ آپ کو اگر ضمانت آپ کے موکل کو ضمانت لاہور ہائی کورٹ کے اس بینچ سے نہیں ملی تو پھر آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی، آپ کا کیس ختم ہو گیا ہے۔ تو اب قاضی امین صاحب کو سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے، وہ حلف اٹھا چکے ہیں، کام انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ قاضی امین صاحب جو ہیں یہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے جسٹس باقر نجوی کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کرنے کا حکم دیا تھا۔ 3 سے 4 سال تک پنجاب حکومت نے، شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے قتل عام کے اوپر جو کمیشن بنایا تھا جسٹس باقر نجوی کے صاحب کا، اس کی رپورٹ کو دبائی رکھا تھا، اس کو پبلک نہیں کیا تھا۔ پھر یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں آیا تھا اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں جس بینچ نے کہا تھا کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے، قاضی امین صاحب اس بینچ کا حصہ تھے۔ اب یہ بھی ایک ہے کہ کیونکہ آگے پھر عظمت سعید شیخ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، عظمت سعید شیخ صاحب کمال جج ہیں، بہت زبردست جج ہیں، عظمت سعید شیخ صاحب پاناما بینچ کا بھی حصہ تھے، سسیلین مافیا والے ریمارکس بھی عظمت سعید شیخ صاحب نے دیے تھے۔ وہ جو ایک ریمارکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ اڈیالہ میں بڑی جگہ ہے، وزیر اعظم کو ادھر بھیج دیتے ہیں، تو عظمت سعید شیخ صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں ہم کہتے ہوتے ہیں کہ ان کی عدالت 2020 میچ کی طرح ہوتی ہے کہ وہ فائل وہ باقی ججز بھی پڑھ کے آتے ہیں، وہ بھی بہت اچھے طریقے سے پڑھ کے آتے ہیں اور وہ ریلیونٹ سوال پوچھتے ہیں، اور کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ بہت سارے کیسز 10 منٹ سے زیادہ ان کے بینچ میں چلے۔ ہاں جہاں پہ سننا ہو، جہاں پہ مسئلہ نہ سمجھ آ رہا ہو وہاں پہ 2 گھنٹے تک تحمل سے بیٹھ کے سنتے ہیں، لیکن جہاں پہ چیزیں کلیئر ہوں ریلیونٹ سوال پوچھتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں۔ خواہ جو ہے نا وہ بہت لمبی ہیئرنگ ان کی عدالت میں نہیں ہوتی۔ تو عظمت سعید شیخ صاحب جو ہیں وہ اگست میں ریٹائر ہوں گے، اس کے بعد پھر ایک سیٹ، کیونکہ ہوتا ہی ہے سپریم کورٹ میں کہ سپریم کورٹ میں کوئی 8 پنجاب سے جج ہیں، 6-7 سندھ سے ہیں، 2 کے پی کے سے ہیں، 1 بلوچستان سے ہیں، تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس صوبے کا جج ریٹائر ہوتا ہے اسی صوبے سے جج صاحب لائے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ جو اعجاز افضل خان صاحب ریٹائر ہوئے تو کے پی کے سے یحییٰ افریدی صاحب کو لایا گیا، جو انور ظہیر جمالی صاحب جو ہیں بلکہ اگر ہم ثاقب نثار صاحب کی بات کریں، ثاقب نثار صاحب جب ریٹائر ہوئے تو ثاقب نثار صاحب کی جگہ جو ہے اب قاضی امین صاحب کو لایا گیا ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب عظمت سعید شیخ صاحب ریٹائر ہوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیٹی یہ فیصلہ کرے کہ پھر بھی سردار شمیم صاحب کو نہیں لانا، ان کی جگہ کوئی ان کے جو جونیئر ہیں ان کو اوپر لے آئیں، یا کسی اور صوبے سے بھی کسی سینئر جو ہوں گے جج ان کو لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ کب جو ہے وہ یہ اگست میں جا کے پتہ چلے گا کہ سردار شمیم صاحب کو اگست میں بھی لایا جاتا ہے یا اگست میں بھی ان کو جو ہے وہ نہیں لایا جاتا۔